أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، کانفرنس کا عنوان توحید و سنت. توحید تو بغیر بھی نجات نہیں، اور اتباع سنت تو بغیر بھی نجات ہے. اور انہاں دوہاں لفظاں دا الٹ شرک اور بدعت. توحید اور سنت، شرک اور بدعت. مواعد نہیں ہوئے گا تو مشرک ہوئے گا، توحید نہیں ہوئے گی تو شرک ہوئے گا، سنت نہیں ہوئے گی تو بدعت ہوئے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خیال مواعد ہوتا، لیکن اس دے اقوال افعال اعمال عقائد شرک ہوتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ بندہ اپنے آپ کو اہل و سنت سمجھدا رہتا ہے کہ میں سنت دا پابند، لیکن کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو بدعت ہوتا ہے. شرک کرنے والا بھی ہمیشہ جہنمی، اور بدعت عمل کرنے والا بھی جہنمی. جڑا شرک کرے انہو من یشرک باللہ وقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے شرک کیتا ہے اس سے جنت حرام. قرآن دی آیت پڑھی، حدیث پاک ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کہ ہر نیا کام بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم میں جلا جائے. شرک کرنے والے کا کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول. اور بدعتی شخص دی بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول. شرک کرنے والا قیامت والے دن شفاعت رسول تو محروم راضی. بدعت عمل کرنے والے بھی نہیں مصطفیٰ ویکھ کے فرمان گے کہ انہوں میرے تو دور کر دو اور جہنم میں جاؤ. سحقاً سحقاً لمن غیر بعد. اور جس مقام تک میں گل ہوں پہنچائی ہے اور کی ہے، اس حد تک
کوئی اختلاف یعنی اتفاقیہ بات تمام مسالک کے نزدیک یہی بات ہے جو میں کہی، بس اتنا سارا اختلاف ہو سکتا ہے کہ جڑا اسی کر رہے ہیں یہ شرک نہیں، تو جو اسی عمل کرنے ہیں یہ بدعت۔ اس سے اتفاق ہے کہ شرک بھی گناہ ہے اور بدعت بھی گناہ ہے، شرک کرنے والا بھی جہنمی ہے اور بدعت کرنے والا بھی جہنمی۔ صرف شرک سمجھانے کے شرک دے سارے شعبے دسنے ساڑھے لوگ کمی ہوئی، عوام دے سننے کوئی کمی، ساڑھے بیان کمی۔ شاید اسی شرک نو اتنا ننگا کر کے ان سادہ کر کے عوام نو سمجھا نہیں پائے، وگرنہ شرک تے بالاتفاق اکبر القبائر، سب گناہ میں تو بڑا گناہ۔ اسی طرح بدعت، تو کچھ ایسے ذرائع اور اسباب نے جو شرک اور بدعت واللہ جاتے۔ شرک بندہ یا عقیدہ تج کردا ہے اور جڑا شرک تواڈے کولوں کروا رہا ہوندا ہے اس دے وجہ شرک کران دی ہے کہ او دا شرک نال ہی روٹی عزت وابستہ ہے، وہ تے کرا رہے اپنی مجبوری نو پیٹ دی خاطر۔ سمجھنا تے تہانوں چاہیے ہے کہ سن کتے دھوکہ تے نہیں دیتا جا رہا، جیڑی توحید ہے جیڑی یہ سمجھا رہا کہ دے شرک نہ ہو۔ جد اتفاقیہ بات ہے کہ شرک سب تو بڑا گناہ ہے اور جہنم دے داخلے دا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اے ابو دردہ اگر قتل تنو کر دیتا جائے یا تن جلا دیتا جائے شرک نہ کری۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ آپ فرما دیں جڑا اس حالت ہی مرے کہ توحید نو جاندا ہوئے سمجھدا ہوئے اور دے مطابق عقیدہ ہوئے وہ جنت جائے۔ توحید نو سمجھنا فرض اور شرک نو سمجھنا بھی ضروری۔ شرک تو بچ تاں ہی سکتا ہے جی توحید دی بھی سمجھ ہوئے تے شرک دی بھی سمجھ۔ شرک کرنے والا بندہ ساری زندگی اپنے خالق اور مالک دی پہچان تو محروم رہا، اور عجیب اتفاق ہے شرک کرنے والا غیر اللہ دی حقیقت میں پہچان ہے دھوکہ کھا جاتا۔ اللہ دی پہچان تو بھی معروم ہے تے غیر اللہ دی پہچان تو بھی معروم۔ اللہ نو اونج نہیں سمجھدا، غیر اللہ نو اونج نہیں سمجھدا۔ رب دی شان تو ویسا نہ واقف ہے اور جنہاں نو معبود سمجھ رہے ہے جو انہاں دی شان ہے وہ سمجھ نہیں پائے، انہاں نو درجہ دے بیٹھا ہے جو ہے ہی دونوں پاسوں مارے، نہ اللہ دی معرفت نہ غیر اللہ دی معرفت۔ اس واسطے سب تو زیادہ زور ساڑی دعوت دا شرک دا رد اور بدعات دا رد۔ اسلام دی اصل اساس بنیاد یہی دو چیزاں، شرک دا رد، بدعات دا رد۔ توحید دا پھیلاؤ، سنت دی ترویج۔ دعا دے بارے بندہ غیرت مند ہو، اتنا غیرت مند ہوئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ میں سیدنا اسامہ بن زید نو نال لے کے رات نو نکل جاندہ سا، جتے جتے کفار دے بت ہوندے ہیں نا انہاں تے میں
گندگی سوٹ آتا کہ کون کر رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتے ہیں پھر سویرے پتہ لگتا کہ وہ دودھ تے پانی نال دھو رہے ہوندے مشرکین اپنے معبودات، اس ویلے دھوندے سن کدے نال؟ دودھ تے پانی نال، ہن دھوندے ارکے گلاب نال۔ تھوڑا جہا اضافہ ہوا ہے، کم ہوئی پرانا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے شروع اسی واسطے صحابہ کرام نو قبرستان جان تو روکیا سی، منع کیتا سی، کیونکہ قبر شرک دیو طرف لے آن دا ایک ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام روک دیتا سی شروع کہ کوئی بندہ دفن کرن تو بعد میت نو پھر قبرستان نہ جایا کرے۔ یہ تو نبی علیہ السلام مدنی زندگی جا کے قبرستان قبران دی زیارت کی اجازت دیتی ہے۔ اس تو بعد جدوں آپ نے اعلان کیتا ہے کہ میرے صحابہ ہن تواڈے چوں میں امید ہے اور یقین ہے کہ تواڈے چوں کوئی بندہ شرک نہیں کر سکتا، میں اتنا سمجھا دیتا ہے، اتنا تزکیہ کر چھوڑے، شرک دیا جملے اور عقائد اور نظریات نو میں دس چھوڑے، تے میرے صحابہ ان شرک نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا ان قبرستان جاؤ، کیونکہ تسی قبرستان جاؤ گے تے میت لی تے دعا کرو گے، لیکن شرکیہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھ سکتے۔ کنہوں نے اجازت دیتی ہے؟ صحابہ کرام۔ اس حدیث تو ثابت کیوں ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں، انہوں عقیدہ توحید کا پتہ ہی نہیں، وہ قبرستان نہ جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کہیں وہ جملہ زبان کے شرکیہ نہ نکال، اعمال برباد ہو جانے، اعمال تباہ ہو جانے۔ اس نو اجازت ہے جد عقیدہ توحید مضبوط ہوئے تے عقیدہ توحید کا پتہ ہو۔ نبی علیہ السلام دی ویکھ لو زندگی، آپ دی ساری کسی تربیت گزری، جتھے کوئی ویکھیا نا عقیدے چ کمزوری، عقیدے چ لچک، نبی علیہ السلام نے اتنے کوئی مصلحت کوئی حکمت آپ نے برداشت ہی نہیں کیتا، شرکیہ جملے نو روکیا بھی ہے تے ٹوکیا ہوئی۔ اور انشاءاللہ آپ کی سنت اسی قائم، یہ خیال آپ کی سنت قائم ہے، نہ شرک برداشت ہو سکتا ہے تے نہ ہی بدعت برداشت۔ توحید اور سنت لئیے پیغام پروگرام کہ توحید دا پیغام پہنچے، سنت دا پیغام شرک وال جڑے اعمال عقائد لے کے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان سارے ذرائع اسباب نو بند کی۔ قبور دے ذریعے شرک ہوندا سی تے نبی علیہ السلام نے قبراں دے بارے کی فرمایا کہ قبراں نو پکا نہیں کرنا، حالانکہ میت وچ دفن ہے، او دی عزت، او دی احترام، او دی اکرام، او دی حفاظت دا تقاضا اے ہے نہیں کہ انہوں پکیاں کیتا جائے۔ ہمیشہ لئی قبر محفوظ ہو جائے گی، میت اندر محفوظ ہو جائے گی، کوئی جانور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ لیکن سب مسلمانہ دا اتفاقی عقیدہ ہے کہ قبر نو کچیا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پکی ہوئی نہیں تے چار دیواری بنی نہیں تے کبا جے پورا نہیں بنتا تے شرک تے شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا قبر نو چونا نہ کرو، وجہ ہے ہی کہ شرک ال نہ جائے۔ قبر دا طواف نہ کرو، قبر تے دیا نہ جلاؤ، قبر تے آگ دی پکی ہو کوئی چیز نہ رکھو، قبر دے ہوتے مجاور بن کے نہ بیٹھ، قبر ہوتے کسی دے نام دی تختی نہ لگاؤ، قبر تے سجدہ نہ کرو۔ یہ ساری چیزاں شرک روکن دیا تدابیر نے، اور پھر سمجھاندے بھی رہے ساتھ ساتھ رہے کہ میں آپ نے سمجھایا ہے، صحابہ کرام موجود نے، کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ میرے صحابہ سن لو، پہلے لوگوں نے ایک وطیرہ سی عادت سی، جدوں انہاں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندہ اس نیک بندے دی قبر دے ہوتے سجدہ کر دے، انہوں مسجد اور عمارت بنا دے۔
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنوں قبر ہوتے عمارت بنان تو منع کر. ایک طریقہ. دوسری تربیت انداز، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے انہاں نبیاں دی قبراں تے سجدے کیتے. کیوں؟ حضور تربیت کر صحابہ نو سمجھا رہا ہے. پھر فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. تیسری حدیث، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر تے میلہ نہ لگانا میرے صحابہ. چوتھی حدیث، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر دی عبادت نہ ہوئے، میری قبر دی حفاظت کرنا، میری قبر دی عبادت نہ ہوئے. پنجویں حدیث پاک، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. فرمایا محبوب جی میں فلاں علاقے اندر گیا، فلاں ملک اندر گیا، اتو دے لوگن میں ویکھیا کہ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر رہے نے. میں اتو ہی سوچ کے آیا سا کہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان اندر مقام اندر ساری مخلوق تو آلہ نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. محبوب جی تواڈی شان ساری مخلوق تو بلند زیادہ ہے. میں اتو نیت کر کے ارادہ کر کے آیا سا کہ جان دے مدینہ پاک اندر پہلا کم اپنے نبی نو سجدہ کرانگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے سن لے، جے کل میں دنیا تو چلا جاواں اور میری قبر بن جائے تو کیا تسی میری قبر تے سجدہ کرو گے؟ فرمایا محبوب جی تواڈی قبر تے سجدہ تے نہیں کران گے. آپ نے فرمایا جے میری قبر تے سجدہ جائز نہیں تو پھر میں زندہ مصطفیٰ نو بھی سجدہ جائز نہیں. سجدہ رب دا حق ہے، جدوں بھی سجدہ کرنا ہے رب دے سامنے کرنا ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی حدیث پاک سنیے. نبی علیہ السلام نے رات دا سفر ہے، صحابہ اکرام نال نے تے راستے دے خیمے لگ کے رات سکا آرام کروا سکون کرنے واسطے. رات نو موسلادھار بارش ہوئی ہے، بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. سویرے نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھائی. سفر دے اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑی رات نو بارش ہوئی اس وجہ تو کچھ لوگ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے اور کچھ لوگ مسلمان رہ گئے نے. فرمایا محبوب جی وہ کس طرح؟ فرمایا جنہ کہ ہے بارش اللہ دے امر نال اللہ دے حکم نال ہوئی ہے وہ تے مسلمان نے تے مومن نے. جنہ کہ ہے بارش فلاں ستارے دی وجہ تو ہوئی ہے وہ کافر ہو گئے نے، مشرک ہو گئے نے. نبی علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی. اینی تربیت فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حدیث بخاری اندر انصاری صحابی انہاں دے ہاں شادی ہے، آپ نو دعوت ہے، آپ تشریف لے آئے مدینہ پاک انصار دیا. جدوں نبی علیہ السلام پہنچے تے چھوٹیاں بچیاں اکٹھیاں ہو کے تے اپنے خاندانی ترانہ کہہ رہیاں نے، اشعار پڑھ رہیاں نے. تے نبی علیہ السلام دی آمد کے تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام ساڑھے گھر تشریف لے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام دی شان جو ہی ہے نبی پاک تشریف لے آئے. بچیاں نے ویکھیا تے اشعار کہن لگیاں وہ دیکھو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، ساڑھے مصطفیٰ تشریف لے آئے. کیڑا خوش نصیب وہ گھر جدے وچ میرے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. یہ خیال کیڑے خوش نصیب وہ گھر جتے رسول اللہ تشریف لے آئے. تے بچیاں دی خوشی دے انتہا نہیں رہی تے خوشی چاہ کے عقیدہ تے جا کے اشعار پڑھدیاں اپنا اسے طرح نونا جمیں بچیاں چھوٹیاں دف بجا رہیاں سن تے پڑھ رہیاں سن. چھوٹیاں بچیاں ہون، نابالغہ بچیاں ہون، چھوٹیاں بچیاں ہون، محلے دیاں قوم دیاں برادری کٹھیاں ہو گے خوشی دے موقع تے دف دے اندے اوپر جناب اشعار کہہ سکتی یعنی اشعار اندر بے ہودگی نہ ہوئے، اشعار اندر بے حیائی نہ ہوئے، اشعار اندر کوئی برہنہ پن یا عورت دے خد و خال نہ بیان کیتے جان.
یا کوئی محبت عشق دیاں گندے جناب کہانیاں نہ ہون، بس کتاب و سنت دے مطابق مخالفت دے اندر نہ ہوئے، کوئی طرح نہ ہوئے، کوئی جہادی نظم ہو جائے، نبی علیہ السلام دی نعت پاک ہو جائے، آپ دی شان اندر، آپ دے تقدس اندر، آپ دی عزت وقار اندر، رفت بلندی اندر نعت بندہ پڑھتا رہے خوشی خوشی محبت بچیاں نو اجازت شریعت دے اندر۔ جو ہی بچیاں نے نبی علیہ السلام نو ویکھیا تے فرمان لگیاں ساڑھے اندر او نبی آ رہے نے جڑے کل دی بات جان دن، پیار اچ محبت یقیدہ دے۔ نبی علیہ السلام سن دیں اینج بھی تے ہو سکتا سی اصلاح کر لانگے خیر ہے، اگو سویر ہو رہی ہے نماز دے آنگے تے سمجھا لانگے، اے اگو جمعہ ہے تے پھر سمجھا لانگے، شادی دا موقع ہے تے رنگ اچ بھنگ نہیں پانی چاہیے، خوشی دا موقع ہے بچیاں کہہ دیتا ہے تے کی ہو گیا، شادی کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے، پریشانی نہ بنے، برادری آئی ہوئی ہے، قوم آئی ہوئی ہے، پورا مدینہ اکٹھا ہے، صحابہ رسول اکٹھے، برادری اکٹھی ہے، قوم اکٹھی ہے۔ نبی علیہ السلام اسی جگہ تے رک گئے جتے بچیاں نے جملہ گیا اتے رک گئے، فرما بچیوں کل دی بات میں تے نہیں جاندا، میرا رب جاندے، یہ جڑا تسی جملہ کہہ رہی ہو جو پہلے پڑھ رہی ہیں سو بھی ٹھیک ہے، جو بعد اس وہاں پڑھ رہی ہو بھی ٹھیک ہے، اس پوری نعت پاک وچوں ایک جملہ کٹ دیو کیڑا کہ کل دیاں باتاں میں نہیں جاندا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کل دی بات میرا رب جاندہ ہے، میں محمد مصطفیٰ نہیں جاندہ، یہ میری شان نہیں، میرا مقام نہیں، یہ توحید عقیدے دی نفی نہ کرو، عقیدہ توحید دے خلاف کوئی جملہ زبان چو نہ ادا کرو۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں محمد مصطفیٰ غیب نہیں جاندہ، میں وہی کچھ کہنا جو رب آسمان تو وہی فرماندہ ہے، میرے کول جبریل آندہ ہے، میرے کول وہی آندی ہے، میرے کول پیغام آندہ ہے، میرے کول آسمان تو خبران دیا نے، جبریل لے کے آندہ ہے، کیوں خبران دیا نے کہ میں غیب نہیں جاندہ، کیوں جبریل آندہ ہے کہ میں غیب نہیں جاندہ، جبریل آ کے دستا ہے، جب تک جبریل نہ آوے، جب تک آسمان تو خبر نہ آئے میری حالت کیفیت شان کی ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے نال اپنی مرضی نہ نہیں بولدا، ادو ہی بولدا ہے جدو آسمان تو وہی آئے، وہی آوے تے میں بولنا بچیو یہ بات نہ کہو جو کہہ رہی ہیں سو۔ ایک اور حدیث سنی، 8ویں حدیث پاک سن لیجئے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کا آپ دا پروانہ آپ دا صحابی آئے، ایویں پیار اندر، ایویں محبت اندر، ایویں عقیدت دے اندر آکے کہنے لگا اویں ہوئے گا جویں اللہ تے ادھر رسول چاہے گا، پیار اندر کہہ رہے ہیں، عقیدت اندر کہہ رہے ہیں، محبت اندر کہہ رہے ہیں، گستاخی نہیں کر رہا، دشمنی نہیں کر رہا، محبت عقیدت پیار دے جملے کہند ہے، اویں ہوئے گا جویں اللہ تے ادھر رسول چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا تو میں نے شریک بنایا ہے اللہ کا، تو شرک کیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا نبی علیہ السلام نے کنوں شرک آکھیا ہے؟ انجو ہوئے گا جویں اللہ اور دا قبر تے سجدہ نہیں کر رہا، قبر دا چڑھاوا نہیں چڑھا رہا، غیر اللہ دی نیاز نہیں دے رہا، غیر اللہ دا طواف نہیں کر رہا، صرف ایک جملہ کیا ہے انج ہوئے گا جویں اللہ اور دا رسول چاہے گا۔ نبی پاک نے جواباً کی فرمایا مینوں تو شریک بنا کے شرک کرتا ہے، تو نے شرک کیا ہے، یہ جملہ شرکی ہے۔ میرا سوال ہے
کہ صحیح البخاری میں کیا یہ حدیث نہیں؟ اگر حدیث ہے تو اس کی تفسیر کیجئے، سیاق و سباق بیان کیجئے، اس کی کوئی تعویل کیجئے۔ ایسا جملہ کیا ہے جو ساڑھے معاشرے عام چل رہا ہے، ایسا ہوگا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا۔ پیغمبر نے فرمایا تو میں نے اللہ دا شریک بنایا ہے۔ یا رسول اللہ اس جملے چو میری اصلاح فرما دو جہدے نال شرکیہ جملہ نہ رہے۔ فرما قل ما شاء اللہ وحدہ، فوری کہے اونج ہوئے گا جویں میرا اکیلا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، اینج ہوئے گا جویں میرا اکیلا، اللہ چاہے گا اونج ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے روک دیتا ایسا جملہ کہن تو جدنا شرک والے ہوندہ سی یا شرک والے جملہ جاندہ سی، نبی علیہ السلام نے شرک قرار دے کے روک دیتا ہے، منع فرما دیتا ہے۔ فرما اسی وقت کہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہی ہوندہ ہے جو اکیلا اللہ چاہندہ ہے، سارا زمانہ چال ہوئے کچھ نہیں ہوندہ، انج ہوندہ ہے جویں اکیلا اللہ چاہے۔ نبی علیہ السلام نے شرکیہ جملے تو منع فرما دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کرام دی، اسی واسطے تشریف لے آئے سن لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شرکیہ جملے تو نبی علیہ السلام روک دیتا ہے، منع فرما دیتا ہے۔ جڑی چیز شرک وال لے کے جاندی ہے مصطفیٰ نے منع فرما دیتا ہے۔ جڑا شرک دا سبب بن سکتی ہے، ذریعہ بن سکتا ہے، شرک والے جا سکتا ہے جملہ، اس تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے روکیا منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی، ذرا پیار محبت کی نہ لکھو، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث راوی نے حدیث صحیح مسلم اندر فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تے جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کردا ہے، غیر اللہ دے تقرب واسطے جانور ذبح کرنا ہے، او دے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی علیہ السلام دا فرمان بیان فرما رہے ہیں، لعنت اس انسان دے ہوتے جڑا غیر اللہ دے واسطے جانور ذبح کرے، غیر اللہ دے نام تے ذبح کرے، یا غیر اللہ دے تقرب واسطے کرے، یا اے ذہن رکھے کہ قبر والا ویندا پیا ہے، قبر والا سندا پیا ہے، قبر والا جاندا پیا ہے، قبر والا دکھ دے سکتا ہے، سکھ دے سکتا ہے، اے مجھ دا نقصان کر سکتا ہے، گاں دا نقصان کر سکتا ہے، بکری دے نقصان کر سکتا ہے۔ جے دیواں گا غیر اللہ دے نام تے، 11ویں دے نام تے، پھر تے مجھ ٹھیک رہے گی، پھر تے گائے ٹھیک رہے گی۔ تے جے نہ دیتا ہر مہینے ایک دن 11ویں دے والے دے نام دودھ نہ دیتا تے نقصان ہوئے گا۔ اور قرآن سنیے، قرآن کی آنا ہے، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو آڑے ہوتے مردار حرام میں، دم مسفوح جڑا رگاں دا خون ہوندہ ہے، ذبح کر دے وقت جڑا خون گرد ہے وہ خون تو آڑے ہوتے حرام میں۔ پھر فرمایا خنزیر دا گوشت تو آڑے ہوتے حرام میں، اور غیر اللہ دی نظر و نیاز تو آڑے ہوتے حرام میں۔ 4 چیزاں اللہ نے قرآن اندر حرام قرار دیتی یعنی وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ دی نظر و نیاز نو پلید قرار دیتا ہے، حرام قرار دیتا ہے، کیونکہ شرک وال لے کے جاندی ہے۔ عقیدہ کی ہے مومن دا التحیات للہ، نماز کی پڑھ دے ہو التحیات، توجہ ہے میری تھوڑی طبیعت جی ہمیں
نسا جائیے تو میں دل کردہ پہنوے 15-20 منٹ اور لا کے نہ سنجیدہ تو ان مسئلہ سمجھا کے زیادہ چاہواں توجہ ہے مش التحیات للہ والصلوات والطیبات کی معنی ہے پوچھا کرو اپنے علماء کو دا معنی کی ہے ترجمہ کی ہے میری قولی مالی عبادت فعلی عبادت کے دے واسطے قولی عبادت کی ہوندی ہے یا اللہ مدد قولی عبادت لا الہ الا اللہ قولی عبادت سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک قولی عبادت کی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار قولی عبادت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قولی عبادت کیے وقال ربکم ادعونی استجب لکم تہاڈا رب آندا ہے من پکارو میں تے تہاڈی پکار دے انتظار اندر ہونا واں کدو من کوئی پکارے میں اودی دعا قبول کراں یہ معنی استجب لکم نہ میری طلب ہے میری چاہت ہے میری خواہش ہے میں انتظار وچ رہنا کدو میرا بندہ میرے کول منگے دعا کرے میں اودی دعا قبول کراں بلکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ بندے کو منگیا جائے بندہ ناراض ہو جاندہ ہے رب کو منگنا چھوڑ دیتا جائے تے پھر رب ناراض ہوندہ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین قرآن ایک اور مقام ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون توجہ فرمائیے قولی عبادت کی دیئے قولی عبادت دعا نو کیا جانا ہے الدعاء مخ العبادت الدعاء هو العبادت دعا ہی تے عبادت ہے سارے اسلام دا حسن سارے اسلام دا جناب جمال سارے اسلام دی خوبصورتی سارے اسلام دی زینت دعا ہے تے مومن دا آخری سہارا بھی جدوں سارے پاس جواب لگ جائے سارے دروازے بند ہو جان سارے حکیم طبیب ڈاکٹرز جواب دے جان پھر بھی بندہ اپنے باپ نو گھر لے آندہ ہے تے کی آندہ ہے پھر اپنی زبان کی آندہ ہے بول کے کہ یا اللہ سارے پاس جواب لب گیا ہے تیری آس تیری گلی تیرا راہ تیرا دروازہ تیرا دربار تیرا در تو ہجے بھی میں مایوس نہیں ہویا ہجے بھی تیرے جناب پر رحمت ہو سکتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدوں میں بیمار ہو جانا شفا میں نو اللہ عطا کرنا ہے زبانی جدوں بھی عبادت کرے دعا کرے کہ دے کولوں قرآن پاک دے 30 پارے پڑھیے سنیے توجہ فرمائیے قرآن پاک دے 30 پارے پڑھیے قرآن پاک اندر بہت سارے نبیان دیا دعا دا تذکرہ تے ذکر ملنا ہے کہ تے آدم علیہ السلام دی دعا کہ تے ابراہیم علیہ السلام دی دعا کہ تے نوح علیہ السلام دی دعا کہ تے ایوب بیمار دی دعا کہ تے یونس دی مچھلی دے پیٹ اندر دعا کہ تے شعیب علیہ السلام دی دعا کہ تے لوط علیہ السلام دی دعا کہ تے موسیٰ کلیم اللہ دی دعا کہ تے عیسیٰ ابن مریم دی دعا پوری بستی اندر پورے پنڈ اندر بات ریکارڈ ہو رہی ہے کسے ایک نبی دی دعا اندر کسے غیر دا وسیلہ ہوئے کسے دا ذریعہ ہوئے کسے دے واسطے منگیا ہوئے کسے نبی نے کیا ہوئے یا اللہ فلاں نبی دی شان میرے تو زیادہ ہے او دا واسطہ آئی عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا ہوئے اے اللہ موسیٰ کلیم اللہ دا واسطہ آئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوئے اے اللہ ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام دا واسطہ آئی یوسف نے کیا ہوئے دعا اندر اے اللہ یعقوب علیہ السلام میرے بابا دا واسطہ آئی کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہوئے اے اللہ میری دعا اندر میرے بابا اسحاق دا واسطہ ہی نہیں کیڑا دکھ ہے جڑا انبیاء تے نہیں آیا کیڑی تکلیف ہے جڑی اللہ والے تے نہیں آئی اگر جیل اندر جانا جناب دکھ ہے تو یوسف علیہ السلام دی سیرت پڑھ لو اگر ناجائز جناب بغیر کسی گناہ دے ہوئے الزام لگنا اگر بہت بڑی مصیبت ہے سیرت امی عائشہ سورہ نور دی تلاوت کر لو یہ بیٹا نہ ہوئے تے دکھ ہے تے زکریا تے ابراہیم دی سیرت پڑھ لو یہ 18 سال تے بیمار ہو تے ایوب علیہ السلام دی سیرت پڑھ لو جے توہانو اپنے بیٹے دی گمراہیاں دا خطرہ ہے تے نوح علیہ السلام دی سیرت پڑھ لو تے دعاواں پڑھ لو جے کسی دعا اندر واسطہ ہوئے وسیلہ ہوئے غیر اللہ دا کسی دا وسیلہ ہوئے ایک دعا پڑھیے ایسی قرآن پاک وچوں میں تذکرہ قرآن پاک دا کر رہے ہیں پھر آنا حدیث پاک قرآن پاک جو ایک آیت پڑھیے جے دے اندر دعا ہوئے نبی دی دعا ہوئے ولی دی دعا ہوئے اصحاب کاف دی دعا ہوئے ام موسیٰ دی دعا ہوئے سیدہ مریم کی والدہ دی دعا ہوئے سیدہ مریم دی دعا ہوئے عیسیٰ بن مریم دی دعا ہوئے کسے ولی اور نبی دی او دے اندر کسے دا وسیلہ ذریعہ ہوئے فلان دے بحق فلان دے توفیل فلان دے سبب فلان دے وسیلے یا اللہ میری دعا قبول فرما لے پیش کرنا تو آڈا کام ہے سار جھکانا ساڑا کام ہے یہ 30 پارے قرآن دے ڈریکٹ دعا سکھان ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر مننا پہ گا ہر نبی نے ڈریکٹ دعا کیتی ہے رب کولوں ہر ولی نے ڈریکٹ دعا کیتی ہے رب دی ذات کولوں جیویں سمجھ نہیں آئی حدیث پاک کھولیے گھر اندر داخل ہون دی دعا بھی حدیث اندر ہے گھر تو باہر نکلن دی بھی دعا حدیث دی اندر ہے نواں کپڑا پان دی دعا حدیث دے اندر ہے واش روم جان دی دعا حدیث دے اندر ہے باہر آن دی دعا حدیث دے اندر ہے سواری تے چڑھن دی دعا حدیث دے اندر ہے سفر دی دعا حدیث پاک دے اندر ہے جناب مسجد اندر جان دی دعا حدیث دے اندر ہے مسجد تو باہر آن دی دعا حدیث پاک دے اندر ہے دودھ پین دی دعا حدیث پاک اندر ہے سون دی دعا حدیث پاک اندر ہے اٹھن دی دعا حدیث پاک اندر ہے سون دی دعا حدیث پاک دے اندر ہے کھانا کھان تو پہلے دی دعا حدیث پاک اندر ہے کھانا کھان تو بعد دی دعا حدیث پاک اندر ہے بتلائیے کسی دعائے رسول اندر کسی دعائے حدیث اندر جڑی دعا مسورہ ہوئے جڑی دعا مشروع ہوئے جڑی دعا مسنون ہوئے جڑی دعا صحیح سند نال پیغمبر تو ثابت ہوئے اس دعائے رسول اندر اگر کسے دا وسیلہ ذریعہ آپ نے امت نو سکھائے ہوئے کہ میرے وسیلے نال میرے ذریعے نال دعا کرنا دعا پیش کرنا تو آڈا کام ہے سر جھکا دیاں گے قرآن دے سامنے سر جھکا دیاں گے حدیث دے سامنے کیونکہ زمانہ سنو اہل حدیث کہندہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ توجہ ہے دعا کے دے کلو کرنی ہے بولو شرک غیر اللہ کو دعا کرنا شرک غیر اللہ کو دعا منگنا غیر اللہ نو پکارنا شرک انہوں شرک کیا جانا ہے غیر اللہ دی آس تے بہ جانا خوف تے انہاں کو ڈرنا اور انہاں تے امید رکھنا معافو کو اسباب کہنا او جناب ساڑیاں دعاواں سن رہنے سنو ویندے نے جان دے نے انہوں شرک کیا جانا ہے توجہ فرمائیے شرک حرام ہے شرک کرنے والے ہوتے جنت حرام ہو گئی ہے لہذا شرک تو بچیے شرکیہ دعاواں تو بچیے شرکیہ جملے تو بچیے شرکیہ نعت تو بچیے شرکیہ شعر تو بچیے شرکیہ قائد تو بچیے شرکیہ نظریات تو چھپ بچیے جیڑے اسباب و ذرائع شرک والے جانے والے نے ان سارے اسباب و ذرائع نو بند کر دیجئے توحید سے کھائیے اولاد نو عقیدہ سے کھائیے اولاد نو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے. توجہ فرمانا حدیث پاک دے. آپ نے سارے اہل بیت نو بلا لیا ہے. ساری ازواج مطہرات بھی دے اندر شامل موجود نے. آپ دے اہل بیت، آل رسول، اولاد علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، جتنے بھی آپ دی آل پاک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ساری تشریف لے آئی. نبی علیہ السلام نے اپنے گھر اندر اپنی پوری آل پاک نے اکٹھیاں کر کے فرمایا او میری آل پاک، او میرے آل بیت جی محبوب جی. فرمایا میں آج تانوں سپیشل بنا بلایا ہے. جی یا رسول اللہ کادے لئی؟ فرمایا تانوں ایک گل سمجھانی ہے. میں ہو سکتا ہے رب کول چلا جاواں. تو جب رب کو جان دے بندہ گل کرے تو پھر بندہ گل تو کوئی خاص ہی کرتا ہے نا. سپیشل جو بلا ہے. سارے اہل بیت موجود نے. فرمایا میرے گھر والوں، میرے اہل بیت، ہو سکتا ہے میں اللہ دے حضور چلا جاواں، رب کول چلا جاواں. پہلے انج ہوندا سی کہ تساں نوں کوئی مشکل مصیبت پریشانی بندی سی تے تسی رب کولوں دعا کردے سو تے میں محمد بھی موجود سا، میں بھی تواڈے واسطے دعا کردا سا. تے جے میرے جان تو بعد تواڈے تے کوئی دکھ آوے، تکلیف آوے، پریشانی آوے تے میں چاہنا تواں ایک وظیفہ دے جاواں تاکہ میرے بعد تواں کوئی دکھ آوے تے بس وہی پڑھنا ہے. ہن دسو جڑا اہل بیت نو سپیشل بلایا ہو سی تو سپیشل وظیفے واسطے بلایا ہو سی، دسیا ہو سی. فرمایا جدوں بھی دکھ آوے تساں کی آکھنا ہے؟ اللہ اللہ ربی اللہ ربی لا اشرک بی شیئا. میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میں مشرک نہیں. اے پڑھ کے جو منگسو تو میں محمد تو بعد اللہ عطا کر دے گا. بس یہی پڑھنا ہے. میرا رب کون ہے؟ رضیت باللہ ربا. میں اللہ دے رب ہون تے راضی. کی خیال ہے؟ اسی سارے اللہ دے رب ہون تے، اسی اللہ دے رب ہون تے راضی. راضی دا کی معنی ہے؟ تیرا در چھڑ کے جانا نہیں. اے اللہ تیرے خزانے کوئی تھوڑ نہیں. جڑی سانوں قیامت تک لوڑ ہے او دی تیرے خزانے تھوڑ نہیں. اسی بیٹھے تیرے دروازے تے رضیت باللہ ربا. اسی تیرے رب ہون تے راضیاں. ساڑیاں ساریاں مشکلاں، ساریاں پریشانیاں تیرے دروازے تو حل ہو رہی نے. کیوں؟ رضیت باللہ رب. سانو آج تک کسے دروازے تے جان دی لوڑ آئی؟ چہرہ بھی ملے ہے، حسن بھی ملے ہے، جمال بھی ملے ہے، وجود بھی ملے ہے، گھر بھی ملے ہے، خاندان بھی ملے ہے، رزق بھی ملے ہے، عزت بھی ملی. سب کچھ تیرے دربار تو مل گیا ہے. سن کسی اور پاسے جان دی لوڑ نہیں. کیوں؟ رضیت باللہ ربا. یہ اولاد دے میں تیری مرضی، جے نہ دے میں تے رضیت باللہ ربا. صحت دے میں تے تیری مرضی، نہ دے میں تے ایوب بیمار پیغمبر ہو کے رہے ہے، رضیت باللہ ربا. اقتدار دے میں تیری مرضی، خاک نشیں بنا دے میں تیری مرضی، رضیت باللہ ربا. اسی تیرے رب ہون تے راضی. نہ کوئی ساڑا دربار، نہ کوئی ایسی قبر جتے جا کے سر نو جھکائیے. کیوں نہیں جھکان دے؟ اس واسطے رضیت باللہ ربا. اسی تیرے رب ہون تے بول، اسی رب ہون تے راضی. وبالاسلام دینا. سن بدت دی لوڑ نہیں، اسی اسلام دے دین ہون تے راضی. وب محمد الرسولہ. سانو کسے مرشد امام دی لوڑ نہیں، سانو محمد مصطفیٰ کافی ہے. بس تین چیزاں تے ڈٹ جاؤ. اللہ تو ہی داتا ہے، تیرے سوا داتا کوئی نہیں. سن کسے اور دی لوڑ نہیں. اسلام ہی کافی ہے، کسے اور عمل دی لوڑ نہیں. محمد مصطفیٰ ہی کافی نے، اور کسے دی لوڑ نہیں رہی. کیوں؟ فرمایا وما ارسلناک
الا کافۃ للناس۔ اللہ فرماندا ہے محبوبا تسی پوری انسانیت دے رسول ہو، جڑا انسان ہے او دے رسول تسی ہو۔ یہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تو انج عطا کرنا ہے، تو انج عطا کرنا ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر ایک خیمہ لگے ہوئے ہیں۔ توجہ کرنا ذرا اس حدیث پاک دے، مسجد نبوی دے اندر خیمہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک سیاہ رنگ دی عورت ہے، وہ مسجد نبوی اندر جھاڑو دیتا کر دی، جے مسجد دے کم تو فارغ ہو جائے تے او نبی پاک دے گھراں چوں کسے گھرے چ آ جاندی ہے، پیغمبر دی بیویاں دی ماواں دی خدمت کر دی۔ ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھی آن تے اماں جی عائشہ صدیقہ دے والا نو سوار رہی آن، کنگھی کر رہی آن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کنگھی کردیاں کردیاں کنگھی گر گئی زمین، کنگھی نو چکیا ہے تے نالانی نے واہ میرے اللہ، کنگھی نو چکیا ہے تے آندیا نے واہ میرے اللہ، کتنا پیارا دن سی، سرخ موتیاں دے ہار آلا دیاڑا جس دن میں تینوں پہچانے آسی، بڑا پیارا دن سی، جس دن تیرا تعارف ہویا تیری پہچان ہوئی، وہ بڑا پیارا دن سی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجسس ہویا ہے کہ کیڑے دن دا ذکر کر رہی، پوچھیا اس عورت کولوں، اس خادمہ کولوں، اس سیاہ فام سیاہ رنگ والی عورت بوڑھیا کولوں کہ تم میرے کئی واری میں تیرے کولوں ایک گل سنی لیکن میں پوچھیا نہیں، جدوں بھی کوئی کام ہوندا ہے جو گل ہوندی تو اٹھ دیئے تے بانی ہے تے نالے آندی ہیں، واہ میرے اللہ وہ کیڑا سرخ موتیاں دے ہار اللہ دے ہاڑا سی پیارا، جس دن تیری پہچان ہوئی، جس دن تینوں سے آتا، وہ بڑا پیارا دن سی، وہ کیڑا دن ہے؟ عورتاں دی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جی جے تساں پوچھ ہی لیا ہے تے پھر سنو اے سرخ موتیاں دے ہار والا دیہاڑا کیڑا ہے؟ جڑی حدیث میں پڑھ رہے ہاں ادا اصل اختصار صحیح البخاری اندر ہے، تفصیل دیگر کتب حدیث اور تفاسیر دی کتاباں دے اندر سنی حدیث پاک نبی علیہ السلام دے گھر اندر صفائی کرنے والی، جھاڑو دینے والی، مسجد نبوی صفائی کرنے والی، امی عائشہ دی خدمت کرنے والی خاتون آندی اماں جی یہ تو سب پوچھے لے ہے، میں ایک داریا عورت سا، میں کوئی نہیں سی پتا کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ غربت دو تنگ آ گئی، اتنی غربت سی ساڑھے علاقے اندر کہ میں غربت تو تنگ آ کے اپنا علاقہ چھوڑ دیتا، ایک بستی دے اندر آئی، کوئی اس پنڈ دے اندر میں نے ملازمت لب جائے، کوئی کھاندہ پیندہ گھر لب جائے، اس پنڈ دے سردار دے گھر میں پہنچی، انہوں نے میں اپنے گھر ملازم رکھ لے۔ ایک دن میری ڈیوٹی کی ہے کہ گھر دی صفائی کرنی ہے، تے اس سردار دی بیٹی ہے، او دا خیال رکھنا ہے، او دی نگرانی، او دا خیال، او دی خدمت، او دا بناؤ سنگار اس دا کرنا ہے، او دا خیال ہے، ڈیوٹی ہے تنخواہ طے ہوگی۔ فرما دیا نے ایک دن سردار دی بیٹی نہاون واسطے غسل خانے جان لگی ہے، تے میں نو کہن لگی کہ اے میرا سرخ موتیاں دا بڑا قیمتی ہار ہے، اینو میں لاندی پئیاں، اینو میں چرپائی تے رکھ دی پئیاں، اے سین اندر پہ ہے میرا ہار، اے دا خیال رکھی، تے میں نہا کے واپس آ کے پہن لوانگی۔ وہ غسل خانے چ گئی ہے، میں کیوے نہیں ہے، چیل آئی، پرندہ چیل آئی ہے، انہیں سمجھائے گوشت دا ٹکڑا ہے، سرخ رنگ دا ہار سی، انہیں سمجھائے گوشت دا ٹکڑا ہے، انہیں جو ہیں جھپٹی ماری تھی او ہار لے کے اڑ گئی، میں ویندی رہی، میں کیا یہ تے بہت نقصان ہو گیا ہے، حفاظت نگرانی میری ذمہ داری سی۔ ہن پتہ نہیں سردار دی بیٹی باہر آ کے کی کہندی ہے، کچھ دیر بعد نہا کے باہر آئیے، وہ ہار پوچھ دیئے، میں دسیا ہار این چیل لے کے اڑ گئی ہے، وہ کہنے لگی کدے چیلہ نے بھی ہار چکے نے، تم آپ چھپا لیا ہے، لکا لیا ہے، چوری کر لیا ہے، لہذا میں تیرے کو لوانگی۔
اتنی دیر باس ہو رہی ہے، تکرار ہو رہے ہیں، سردار اس بیٹی دا اس بچی دا سردار آ گیا ہے، کی ہویا ہے؟ دسیا گیا ہار گم ہو گیا ہے، چیل آندھی ہے لے گئی تے میں آنی آئی نے چھپا لیا، چورا لیا۔ بادشاہ سردار کہن لگا ہار تیرے کولے اس نوکرانی نو اساں پہلے بھی ویکھے ہوئے نے، تواڈے جے غریب پہلے بھی انجے چور سزا پھدے تے پکڑے نے، لہذا ہار تیرے کول، ہار دے دے، جے نہیں دے گی ہار تے میں اپنی قوم دے جوانن بلا لواں گا، بلا کے تینوں انہاں دے حوالے کر دیاں گا، وہ تینوں مارن گے کٹن گے تلاشی لین گے، پھر تو ہار دینا پائے گا۔ ہنے ہار دے دے، آندھی ہار میرے کول نہیں، میں غریب ضرور ہاں لیکن خائن نہیں، غریب ضرور ہاں، مال نہیں دولت نہیں پیسہ نہیں، لیکن میں چور نہیں۔ کہنے لگا نہیں ہار تیرے کول۔ آخر کار اس نے نوجوان نے بلایا ہے تے آندھی ہے اس پنڈ اندر میں تے داریا سا، لیکن جس پنڈ چ میں کام کر رہی سا اے بھی بتاں دے پجاری سن، لیکن اتنا عقیدہ انہاں دا ہے سی جدوں مشکل ویلا آویا اس ویلے آندے سن اللہ تو سوا کوئی مشکل حل نہیں کردا۔ اے جڑے بت نے اے چھوٹیاں مشکلاں حل کردے نے، وڈیاں مشکلاں حل نہیں کردے۔ اوکھے ویلے رب نو پکار دے سن، بہت زیادہ مشکل آ جاندی تے رب نو پکار دے سن، تے جے کوئی ہولی جی مشکل ہوندی تھوڑی مشکل ہوندی تے بتاں دی تے قبراں دی پوجا کر دے سن۔ کہن لگے مینوں نوجوان بار لے گئے، کہن لگے ہار دے دے وگرنہ تلاشی لواں گے۔ اے عورت آندی ہے میں دل ہی دل وچ کیا اے اللہ میں نہیں جان دی تو کون، ایڈی بے تکلفی ہوئے رب نال، پھر دعا رد نہیں ہونی۔ اے اللہ میں نہیں جان دی تو کون ہے، تیری ذات کتے وے تو سننا ہے یا نہیں سندا، میں نو اتنا پتہ ہے کہ اس قوم دے اندر کوئی مشکل آوے تے تنو پکار دین، تے آج میرے تے مشکل آئیے، یہ واقعی تو مشکل کشا ہے تے میری عزت بچا لے، میں غریب ضرور ہاں لیکن میرے کپڑے اتر جان گے، میرا شرم ختم ہو جائے گا، میرا حیا ختم ہو جائے گا، میرے اللہ میں آج تک اے اپنے وجود نو برہنہ نہیں وکیتا نہ ویکھیا ہے، اے اللہ چوکو چورائے اندر اگر میرا وجود برہنہ ہو جائے، تیری ذات تیری شان تیری قدرت کس واسطے وے، اے اللہ میری مشکل حل کر دے۔ آندھی میں دل چی پکاریا اچھی بھی نہیں پکاریا، پر اعتماد چیل اوپر ہار لے کے اڑ رہی ہے، چیل نے اینیو تو ہار سٹھے ہے، پر اعتماد آج بھی پکارو۔ اس دور کے اندر بھی ایسے واقعات محفوظ ہیں اور موجود ہیں۔ چند سال پہلے جنگ کی ایک بستی میں یہ بات طے ہوئی، ایک مواعد کہنے لگا رب تو سوا کوئی نہیں، جڑے اہل شرک سن انہاں کیا بس ساڈا دربار ہے تھے بزرگاں دا، اتھوں جڑی چادر لاوے نا چادر چڑھاوے تے چادر پھر لا آوے تو اس چادر نو آگ نہیں لگتی، انہاں کہ لا تسی لے آؤ تے آگ میں لانا، اتار کے لے آئے نا، تو جوان عبد المنان کھلے میدان اندر سارے کٹھے ہو گئے، پوری بستی پورا پنڈ، وہاں پیئے تے ایک ہوئے تے انہیں آگ لانی ہے تے آگ لگنی کوئی نہیں، انہیں کہا جی آگ نہ لگی تے میں تو آٹے نال تے جے آگ لگ گئی دے تو سی، کھلے میدان اندر پوری بستی کٹھی ہو گئی، تو جوان آگے ہوئے ہے انہیں ماچس لئیے تیلی بالن لگا ہے، تے کم گئے مشرک کہنے لگے لگتے جانی ہے تے لگتا تے میں آگ لگ جانی، سارے اگے ہو کے لڑائی پا کے جھگڑا پا کے کہنے لگے ایک ہی کرن لگے، انہیں کہا ماچس دی تیلی جلانی ہے آگ لانی ہے، کہنے لگے نہیں ماچس نال تے لگ گئی جاندی، ماچس نال تے لگ گئی جاندی ہے،
اسا انج نہیں سی کیا، اسا تے انج کیا سی کہ چادر اتھے پئی ہوئے، اگ بھی نہ ہوئے تے ماچس بھی نہ ہوئے تے تیلی بھی نہ ہوئے، ڈائریکٹ اللہ نو کہے کہ اگ لاوے، او آپ لاوے بغیر وسیلے ذریعے تو لگے، پھر مننا گے۔ انہاں کیا تواڈی میری طے ہوئی سی کہ چادر تسی لے آؤ گے تے اگ اس نوں تیلی نال میں لاواں گا؟ کہنے لگے نہیں، اساں تیلی نہیں سی کہی، کوئی ریکارڈ نہیں ساڈے تیرے کول، اساں تیلی یا ماچس نال نہیں سی کہی۔ تو ہار گیا ہے، تو شکست کھا گیا ہے، تو ساڈے نال رل۔ کہنے لگا رلنا تے میں کوئی نہیں، میں ماچس نال اگ لان دو۔ کہنے لگے ماچس نال نہیں لان دینی۔ کہنے لگے پچھا ہٹ جاؤ، تسی ذرا مینوں رب نال گل کرن دیو۔ پنڈ دے جوان پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، وہ سجدے چ پہ گیا ہے، اے اللہ اگ لگی ہوئی ابراہیم دی تو بجھائی نائی، بغیر کسی سے وسیلے دے، بغیر کسی ذریعے دے، بغیر کسی بارش دے، بغیر کسی طوفان دے، تو ڈرک کیا سی کلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے اگ ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ جے تو اگلاں جناب بجھان تے قادر ہیں، او چادر میدان وچ پئی اگلان تے بھی قادر ہیں، اج تیری غیرت دا مسئلہ نہ ہوئے تے میں پورے پنڈ نال متھا نہ لاواں ہا۔ مسئلہ تیری غیرت ہے، مسئلہ تیری عزت ہے، مسئلہ تیری قدرت ہے، مسئلہ کیتا ہے توحید ہے۔ ایک بندے نہیں سینکڑوں بندے نے ویکھیا ہے کہ چند منٹ بھی نہیں گزرے، اجے حافظ عبد المنان سجدے اندر چادر نو آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔ قل اتبارک الذی بیدہ الملک، سمجھے ہی نہیں تسا رب کی شان اور مقام، اس دروازے تے آئے ہی نہیں، ساڑھے کو پوچھو لذت کتنی ہے، رضیت باللہ ربا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز سے قادر کون؟ انچی لائیے تو ہار سٹے ہے، پھر اجتماع کئی دن بعد چیل ہار لے کے واپس آئیے، سارے پنڈ والے کہن لگے یار، سردار بھی کہن لگا یار یہ تے کوئی بڑی اچھی عورت خاتون معلوم ہوندی ہے۔ کہن لگی عورت، اے اماں جی عائشہ، میرے دل اس پنڈ دی تے قوم دی نفرت پیدا ہو گئی، ایک ہار پچھے میری عزت پہ خراب کرتے آئے، اللہ نے میری عزت نو بحال کیتا ہے، رب نے میری لاج رکھ لی۔ لجپال کون؟ اچھی بولیے لجپال کون؟ کون لج رکھ دے؟ پھر موائدی کون لج رکھ دے؟ ایک ایسا بستی بھی ہے کہ پوری بستی اندر اکو یا نوجوان مواہد توحید پرست، سیلاب چڑھ آیا تے پانی پنڈ نو آ گیا، اعلانات ہو گئے پنڈوں نکل جاؤ، پانی آ گیا ہے، پانی ہے آ گیا ہے۔ سارے پنڈ والے اس جوان کول گئے، تو آنا سے کہ رب ہی مشکل کوئی آئے، اسی تیری گل نہیں سی میں تینوں مارتے ہوں کٹتے سا، مخالفت کرتے سا، ہن کہہ رب نو، اسی تے کہہ تھکے اپنے بزرگاں نو، پانی ہے ویکھ پہنچ گیا ہے، ہن کہہ تو رب نو۔ اج مکان دے چھت تے جوان چڑھ کے آندا ہے، اے اللہ تو پانی لے آن تے بھی قادر ہے، تے دریاواں چوں موسیٰ علیہ راہ بنان تے بھی تے قادر ہیں، سیلاب دا رخ موڑ دے، پنڈ دے کنارے تے پانی پہنچیا، جوں رخ مڑیا پورا پنڈ بچیا ہی نہیں، سارے پنڈ نے جوان نال عقیدہ توحید دا اعلان فرما دیتے۔ کتے یاد آئے مولانا محدث پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحم اے توڑے گواہ، وزیر آباد اندر آئے تے اکھاں تو نبینے سن، اکلے سن تے بارش نہیں ہو رہی، کات پیا ہویا ہے، کہن لگے لوگ حلوہ پکاؤ بارش آسی، لوگ گزرن تے اتے جگ پانی دے سٹو بارش آسی، ختم پڑھاؤ بارش آسی، لک پڑھاؤ بارش آسی، فلاں کم کرو بارش آسی،
بارش کوئی نہ آئی، سارے کم ہو گئے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اج میں جوانو آؤ نکلو، باہر نکلیے کل میدان نماز استسقاء پڑھ کے رب کو دعا کری۔ دو چار بندے نال ٹر پے تے نابینا نے کہ باہر جا رہے ہیں، جڑے بازار جو لنگ دین بندے ہس کے آندے اج انا می منگن جا رہے، انا می منگن جا رہے۔ حافظ عبد المنان باہر نکلے وزیر آباد شہر تو باہر، 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی، چند الفاظ خطبے دے کہہ کے دعا واتے ہاتھ چک کے یا اللہ یا بارش دے یا انا نے واپس نہیں ہو جانا، بارش عطا کر دے نہیں تھی انا واپس جان جوگا نہیں۔ ہجے دعا واتے ہاتھ اٹھے ہوئی سن، دعا مکمل نہیں ہوئی، بارش بدل بھی بن گئے تے وسنا بھی شروع ہو گئے۔ او دے دروازے تے آؤ تے سہی، تائیں رب آندا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، مینوں کسے وسیلے دی لوڑ نہیں، مینوں کسے ذریعے دی لوڑ نہیں، درمیان کوئی بھی نہیں۔ نحنو اقرب نحنو اقرب نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ ذرا او واقعہ بھی توجہ فرمائیے جو علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوابین دے اندر بیان فرمایا ہے۔ شکا تابی اس واقعے نو بیان فرمادن صحیح سند دے نال کہ مسلمانہ نے ایک بادشاہ دے نال جنگ کی تھی جڑا انتہائی ظالم تے، شرک دی انتہا عروج تے پوری قوم نو پہنچائے ہوئے اپنی پوجا پیا کرواند ہے۔ بادشاہ بھی یہ علاقے دا جہاد کی تحل اسلام نے مجاہدین نے جہاد اندر مغلوب ہو گیا، بادشاہ گرفتار ہو گیا۔ جدوں گرفتار ہوئے بندے مارے گئے، بادشاہ آپ گرفتار ہو گیا۔ مجاہدین کہنے لگے بادشاہ انہوں چھڑنا نہیں، انج کرو ایک تانبے دا برتن لو بوتل نما، او دے وچ اس بادشاہ نو مٹھاؤ تے دور اگ دا چکھا جلاؤ، اتو اگ نو بھڑکاؤ تے سیک پہنچے انہوں تینوں ساڑنا بھی نہیں، انہوں تڑپا کے مارنا، تاکہ پتہ چلے کہ انہیں شرک کروایا، اپنی پوجا کروائی۔ ایویں مجاہدین اسی طرح کیتا ہے، ایک چکھا بنائی، اتے جناب تانبے دا ایک برتن رکھیا بوتل نما، او دے وچ انہوں پرویا ہے تے اتے اگ جلائی، او دا سیک پہنچدا ہے تے تڑپدا ہے، انہوں تڑپن لگا تے بلان لگایا اپنے معبودانوں جنہاں دی روز پوجا کردا ہے۔ اے فلاں من بچاؤ، میں نماز تواڈی، دعا تواڈی تے نماز تواڈی، سجدے تواڈے کردا سا، تواڈیاں سوائیاں کردا سا، تواڈے منہ دعاندا سا، ہن میں مشکل اندر پھنس گیا، من بچاؤ بچاؤ۔ روزانہ ایک بزرگ نو بلاندا ہے، پھر او شام تک نہیں بچاندا، پھر دوسرے نو بلاندا ہے او نہیں بچاندا، پھر تیسرے نو بلاندا ہے او نہیں بچاندا۔ جتنا پوجا کردا سی، جتنی سرکاراں تے درباراں دیتے دے جاندا سی، سب نو بلا بیٹھا ہے۔ مایوس ہو کے انج اسمان وال چہرہ کر کے آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں من گیا کہ تو ہی معبود ہے۔ میرے سارے مشکل کشا تھک گئے، ہار گئے، مینوں نہیں بچا سکے، جدوں پورا ملک اجڑ گیا نہیں بچایا، میں خود مصیبت اندر نہیں بچایا۔ تو سنیے جو ہی دعا کردا ہے کہ اے اللہ مینوں یقین ہو گیا ہے کہ جو اہل اسلام دا عقیدہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اسی ویلے بارش شروع ہوئی ہے، بارش دی اتنی تیز آئی ہے کہ آگ بجھ گئی ہے، طوفان اتنا آیا ہے کہ وہ دیگ والے برتن چوک لیا ہے، فضا اڑن ڈیا ہے، جہاں قریب ایک طوفان نے بستی دے اندر سٹیا ہے، تے بستی ساری اہل شرک دی، جو بستی دے اندر بادشاہ ڈگیا ہے تے لوگ اکٹھے ہو کے آندے نے کون ہے جڑا ساڑی بستی اندر اڑتا ہویا تے طوفان دی نظر ہو کے آیا ہے۔ تجھے ہو سکتا ہے سوچو کہ طوفان بندہ کیویں اڑ سکتا ہے؟ ذرا حدیث سنو صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے کی فرما دی غزوہ تبوک دے موقع تے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرما رات اساں ریت دے اتے گزارنی ہے تے آسمان تو وہی آئی ہے اج رات طوفان آنا ہے تے بارش ہونی ہے تے یا رسول اللہ پھر فرما اتنا طوفان آنا ہے خیمے ساڑے ریت دے اتے نے تے کلے جڑے خیمے بنن واسطے رسیاں گاڑے ہوئے نے وہ بھی ریت ہوتے نے ریت نے اڑنا ہے تے اینا کلیاں نے اڑ جانا ہے تے خیمے نے اڑ جانا ہے محبوب جی پھر کی کریے فرما اینج کرو کہ رسیاں مضبوطی نال کلے گاڑ دیو بن دیو سواریاں نو کلیاں تے بن دیو خیمے نو کلے نال بن دیو تے آپ جدوں طوفان شروع ہوئے بہ جانا اٹھنا نہیں جے تواڈے بیٹھے رہو گے محمد ضمانت دے نہ کسی نے بھی کچھ نہیں ہوئے گا تے جے اٹھ پو گے تے پھر کوئی میری ضمانت نہیں ہوا آئی طوفان آیا چولے آندے رہے ہوا دے نال خیمے ہلتے رہے نہ کوئی خیمہ اکھڑے ہے نہ کوئی سواری گم ہوئی ہے نہ کسی اکھاں دے اندر ریت پئی ہے جدوں ہوا آخر تے پہنچی ہے کس ویلے تیز ہو جاندی ہے کس ویلے رک جاندی ہے ایک صحابی آندا ہے میں باہر نکل کے ویکھاں ہوا ہن ختم ہو گئی ہے یا ہے جو باہر اٹھے ہے چولا آیا ہے ہوا نے چکے ہے تے کئی میل جا کے دور سٹے ہے رویسی البخاری اندر سویر ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی بنے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سلامت نے لیکن ایک صحابی موجود نہیں فلاں موجود نہیں لبو تلاش کرو کئی میل دوروں جا کے لبے ہے فرمایا کی ہویا سی محبوب جی اٹھے آسا فرمایا میں کیا سی کہ اٹھنا نافرمانی دی سزا مل گئی ہے تسی اٹھے ہو تے سزا ملی ہے یہ مطلب ہے ہوائے بندہ اڑ بھی سکتا ہے تے انہوں اڑایا بھی جا سکتا ہے اللہ اس چیز تے یہ انج سمجھ نہیں آئی ساڑھے سرگودے دے اندر ایک بستی ہے جنہوں چک مصرہ کیا جاندہ ہے غالباً تحصیل بیرہ دے اندر چند سال پہلے اتنا طوفان آیا سی کہ اس پنڈ دے سارے مکانہ دے چھت اڑا لیے گئے اور میں جا کے اپنے اکھاں نال ویکھیا سارے پنڈ کے چھت گلیوں میں گرا دیے گئے بندہ ایک بھی نہیں مرا سارے مکانوں کے چھتوں کے نیچے مکان کے اندر سوئے ہوئے سن سردی دی شدت سی مکانوں کے چھتوں کو اللہ نے اڑا دیا چھت اڑا کے وہاں گلیوں میں ادھر سراؤں میں گرا دیے اندر اللہ نے جناب مکان کے اندر پورے چھت کا ایک پتھر بھی نہیں گرنے دی اور ایسا منظر بھی ہے کہ انجوں اللہ نے ایک ٹریکٹر ٹرالی چکے ہے تھریشر نو چکے ہے تے پنڈ تو باہر کھڑی ہوئی نو چک کے ایک مکان دے اندر آ کے سٹیا کون قادر بادشاہ تانبے دے برتن دے اندر گریا پیا ہے پنڈ دے اندر سارا واقعہ اپنا سنا دو پنڈ والوں تسی شرک دے اندر ہو میں سارے تو مایوس ہو کے اللہ نو پکارے ہے اللہ نے من اتھوں بچا کے تے توڑی بستی اندر پہنچا دیتا ہے ساری بستی توحید دی قائل ہو کے کلمہ پڑھ کے او دے نال چل پئیے کہ مشکل کشاوی اللہ بولو حاجت رواوی سنیے اہل حدیث دا عقیدہ سن لیجئے ہم وسیلے کے انکاری نہیں وسیلہ جائز ہو مشروع ہو مسنون ہو سنت کے مطابق ہو اللہ کا ولی زندہ ہوئے نبی موجود ہو دعا کروانا وسیلہ جائز ہے مشروع ہے مسنون ہے دعا کروائیے اللہ کا نبی دنیا تو چلا جائے اللہ دا ولی دنیا تو چلا جائے پھر دعا کروائی دی نہیں دعا انہاں واسطے ولیاں واسطے دعا کریں دیئے تے نبیاں واسطے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد مصطفیٰ علیہ درود و سلام بھیجا جاندہ ہے انہاں واسطے بھی دعا کیتے جاندی ہے درود پاک بھی دعا ہے اے اللہم صلی علی محمد اے اللہ تو رحمت کر کس دے ہوتے محمد مصطفیٰ دے دعا ہو رہی ہے نبی علیہ السلام علیہ میں پوچھنا چاہنا دعا کون کر رہی ہے امت درود کون پڑھ رہا ہے درود کون پڑھ رہا ہے نبی پاک افضل نے اسی مفضول ہاں وہ آقا نے اسی غلام ہاں اسی چھوٹے ہاں ساری دنیا تو ساری مخلوق تو بڑے ہیں اسی دعا کر رہے ہیں
اسی مرید ہاں مصطفیٰ پیر نے، اسی مقتدی ہاں ساری دنیا دے امام نے۔ اسی دعا کرنے دا مطلب ہے چھوٹا بھی بڑے واسطے دعا کر سکتا ہے، مرید بھی پیر واسطے دعا کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ہاں ہاں وسیلہ ہے اسلام اندر دین اندر، دعا کیجئے رب کو لو، اللہ دی ذات دا وسیلہ پائیے، او دی اسماء دا وسیلہ پائیے، او دی صفات دا وسیلہ پائیے۔ اے اللہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اے اللہ تو غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو شافی شفا دینے والا ہے، منو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تو رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ رازق کون ہوندہ ہے؟ جد کل منگیے تے رزق عطا کرے۔ رزاق ہوندہ ہے بغیر منگے ہی سارے مخلوق نو عطا کیتا جائے۔ رازی بھی تو ہے، رزاق بھی تو ہے۔ اللہ میں غریباں فقیراں تنگ دستاں تے اللہ تو رزق عطا فرما دے۔ اے دعا کرے اللہ نو وسیلہ پائے۔ اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو رزاق بھی ہے، تو جناب رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے۔ تو فلان اولاد عطا فرمائے، میں نو بھی اولاد عطا فرما، فلان رزق عطا فرما، اللہ میں نو رزق عطا فرما۔ یہ وسیلہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں اس کی ذات و صفات کا وسیلہ ڈالیے۔ اللہ پاک دے سامنے وسیلہ پائیے کہ اپنے وڈیاں کو دعا کروائیے، بزرگاں کو دعا کروائیے، والدین کو دعا کروائیے، بچیاں کو دعا کروائیے، طلباء کو دعا کروائیے، علماء کو دعا کروائیے، موجود ہون پاس موجود ہون کول تسی ہو انہاں کو دعا کرواؤ تے کدے کدے دعا وچ انویت اٹھا لے کرو۔ اے اللہ نیک اعمال اپنے بطور وسیلہ پیش کرو۔ اے اللہ مسجد بنائیے، اس دے تے خرچ کیتا ہے تینوں راضی کرنے واسطے، جے قبول ہے تے اللہ میری اے مشکل حل فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنان تو بعد، بیت اللہ تعمیر کرن تو بعد کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو میرے اس محنت نو قبول کر لے، میں بھی تعمیر کیتی ہے، میرا بیٹا اسماعیل نال رہا ہے۔ اے اللہ جے قبول ہے ربنا وبعث فیہم، اللہ میری دعا قبول کر، بیت اللہ دی آبادی واسطے محمد مصطفیٰ نو بھیج دے۔ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا بھی حدیث البخاری اندر ہے، اللہ نے من دعا ابراہیم دا نتیجہ بنا کے بھیجے ہے۔ وہی دعا جو ابراہیم نے کی تھی، میں اس دعا کا ثمرہ نتیجہ اگر رزلٹ دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھ لو۔ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں سیدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے وجود سے ایک نور روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو۔ فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم دی دعا، انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ محمد مصطفیٰ بھیج۔ اللہ نے جویں منگیا انج بھیج۔ یا اللہ کیوں اندہ بھیج؟ یتلو علیہم آیاتک، جڑا تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمہ دی تعلیم دے وے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں پاک کرے۔ انجی منگیے نا، تو پھر جواب آیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اے ابراہیم جویں تساں منگے ہے نہ اس تو وقت نہ گھٹ اوویں عطا کراں گا جویں تساں دعا منگی۔ وہی صفات کے حامل میں بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ توجہ ہے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں۔ انہاں آکھیا اے بنی اسرائیل میرے بعد ایک نبی آسی اسمہ احمد، او دا نا احمد ہو سی۔ میں اپنے بھائی عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ میری ماں آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے وجود سے ایک نور نکلا جس سے روشن شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہاں بات میری ختم ہونے لگی۔ سیدہ آمنہ فرما دیا نے میرے وچوں نور نکلا ہے کہ روشنی نکلی۔ اس سے مراد حضور کی نبوت کا نور، تعلیم کا نور، سنت کا نور، شریعت کا نور، توحید کا نور میرے وجود سے نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ کیڑے ملک دے محلات؟
بس ایتے ہی گل ختم ہونی تے ایتے ہی مکنی ہے. کیڑے محلات کیڑے ملک دے اچھی بولو شام. اس حدیث نو پڑھی جاندے ہو تے ہضم کیتی جاندے ہو ویدے نہیں ہو. حضور فرماندے نے شام دے محلات روشن ہو. کیا معنی ہے شام کے محلات؟ فرمایا ملک شام میں اسلام کا نور، توحید کا نور، سنت کا نور پہنچے گا. شام کے محلات روشن ہو گئے. بس رک کے سوچ لیجئے، حضور دنیا سے چلے گئے، شام کے اندر اسلام ابھی پوری طرح غالب نہیں آیا. سیدہ آمنہ کا بھی خواب پورا ابھی تک پورا نہیں ہوا. سیدنا صدیق کا زمانہ خلافت گزر گیا، وہ خواب رسول پورا نہیں ہوا. سیدنا عمر کے زمانے میں وہ خواب پورا ہونے لگا جب داخل ہوا شام میں امیر معاویہ. کون داخل ہوئے شام میں؟ امیر معاویہ. پھر مجھے کہنے میں یہ کوئی چیز جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ امیر معاویہ محمد کی ماں کی خواب کی تعبیر ہے. اور کسی ملک دے محلات نہیں وکھائے. ملک شام، امیر شام کون ہے؟ شام کے محلات حضور دس گیا ہے وہ روشن ہونے. پھر او شام دی ایک ایک گلی روشن کیتی ہے تے امیر معاویہ نے کیتی. پھر آمنہ دے خواب دی تعبیر کون ہے؟ کچھ ہی بولو. پھر کہو گا کافروں پر حاویہ. ہاں 33 باری پڑھو شابہ. کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ. معاویہ ایڈا پیارا نام ہے نا کہ مرزائی برداشت نہیں کر سکتے. کافروں پر حاویہ، مرزائیوں پر حاویہ. پرانے مرزائیوں پر بھی حاویہ تے نئے مرزائیوں پر بھی حاویہ. کافروں پر حاویہ. اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے. طبیعت اتنا ہی کچھ بیان ہو سکا، جو ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.